بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان جو ملک کی معاشی اور فائنانس کے صورتحال پہ انتہائی دسترس حاصل کر ہے، ان کو مجیب الرحمان صاحب ایک اینالسٹ بھی ہیں اور ایک لکھاری بھی ہیں اور ایک تجزیہ نگار بھی ہیں. ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال کے بعد جو ہے وہ اب کیا صورت بنی ہے ملک کی معیشت کی اور ملک کے فائنانس کی، اور اس مسئلے کا حل کہاں پر ہوگا اور کیسے ہوگا، اس سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب سے بات کریں گے. جی مجیب صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس سلسلے میں بتائیں کہ پہلے تو ہمارے یہاں صورتحال اس وقت کیا ہے معیشت کی اور یہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ. میرا نام مجیب الرحمان خان ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں انشاءاللہ آپ کو انالیسس دوں گا. لیکن اگر ہم اس کی ابتدا کریں نا، ابھی یہ وینٹیلیٹر پہ ہے ہمارا مریض، لیکن اس کی شروع میں وینٹیلیٹر والی پوزیشن نہیں تھی. پاکستان کی معیشت، جی پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے. اب یہ شروع سے ایسے تھوڑی تھی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب سے ہمارا ملک وجود میں آیا ہم یا تو لڑتے رہے یا سیاسی بدامنی کا شکار رہے. کچھ کام پازیٹیو نہیں کیا. جبکہ 1956 میں پہلا ہمارا آئین ہوا، 47 کے بجائے 56 میں پہلا آئین ترتیب کیا گیا، جو زیادہ سے زیادہ 2 سال بعد ختم کر دیا گیا. تو میں یہی کہا کہ سیاسی بے چینی، پولیٹیکل جو بدامنی، انسٹیبلٹی ہے، یہ ایک زہر قاتل ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. اس سے معیشت خراب ہوتی ہے. تو ہماری معیشت جو یہاں درگم پہنچ گئی، یہ ہمارے ملک میں شروع سے سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی، اور اس کے بعد تباہی و بربادی. اس طرح سے شروع ہے. ابھی بھی ہمارے پاس جو پوزیشن ہے کہ ہمیں جس طرح سے رہنا چاہیے اس طرح تو رہتے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ 31.3 ٹریلین ہے. 31.3 ٹریلین یعنی یہ مقامی قرضہ ہے، انٹرنل قرضہ. صحیح. انٹرنل قرضہ. اور ایکسٹرنل ہے 148 بلین US ڈالر. اچھا جی، 31.3 ٹریلین روپیز ہیں اور 148 بلین ڈالر ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. ایکسٹرنل اور ہمارا جو کرنٹ غیر اکاؤنٹ ملکی قرض ہے، جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے پاس ہے 4.23 بلین. یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 2.69 بلین US ڈالر. تو یہ اتنی درگوں جو حالت ہے، یہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارے یہاں لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے. IMF کو گالیاں تو دیتے ہیں، IMF والے کیا کرتے ہیں؟ ہماری تو ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ہم ود ان مینز نہیں رہتے. ود ان مینز کسی آدمی کو آپ پیسے دیں اور وہ بجائے پیسے ترقی کرنے کے، اپنے بال بچوں کی بہتری کے لیے کرنے کے، وہ جوئے میں ہار جائے یا غلط کاموں میں انوالو ہو جائے تو تباہ ہو جائے. تو ہماری جو تباہی ہے IMF کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری اپنی رانگ ڈوئنگس، غلط حرکتیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں اس وقت 23 کروڑ کی آبادی ہے. صحیح. اور بمشکل 30 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. کیوں ہے یہ سچویشن؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بڑے ریلائبل سورسز سے میں نے یہ فگر حاصل کیا ہے کہ لیاقت آباد کی جو مارکیٹ ہے، لیاقت آباد کی جو مارکیٹ ہے، اس کی جو ریونیو ارننگ اتنی زیادہ ہے، جبکہ لاہور کی کم ہے اس کے مقابلے میں. کیا آپ یقین کریں گے اس بات کو؟ صحیح. پورے لاہور کی اچھا، پورے لاہور کی ٹیکس ریونیو کلیکشن صحیح ایک جگہ، اور صرف لیاقت آباد کی ایک مارکیٹ وہ بھی اس سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں کتنی گڑبڑ ہے. تو ہمارے معاملات ٹھیک ہی نہیں ہیں. جب ٹھیک ہوں گے معاملات تو معاملات صحیح چلے گا. صحیح. یہ ہے صورتحال. اچھا، تو تو یہ سوچنا، یہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ اس پوری صورتحال کی ذمہ داری کس کس پہ عائد ہوتی ہے؟
اور کیا وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا گاڑی کا انجن ہوتا ہے نا، انجن، جی تو گاڑی کا انجن کون ہے؟ سیاستداں، انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو چلانا۔ سیاستداں ہمارے انتہائی مفاد پرست اور کرپٹ، صحیح، جن کی وجہ سے یہ سیاسی بے چینی ہے، لڑائی، یہ لوگ اس لیے اپوزیشن میں یا بس اقتدار میں نہیں آتے کہ بھئی ایک دوسرے کی لحاظ رکھیں گے یا ایک دوسرے کے نظریات کی مخالفت کریں گے، اس لیے آتے ہیں کہ تم کیوں کھا رہے ہو اتنا، میں کھاؤں گا۔ اچھا، یہ ہے کانسیپٹ، تم کیوں کھا رہا ہو، تم کیوں نشست پہ بیٹھے ہو اس پہ، میں، یہ میرا حق ہے۔ اس بات پہ لڑائی ہے، یعنی پیسے کی لڑائی ہے۔ جب پیسے کی لڑائی ہوگی تو یہ گردنیں مار دیں گے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کو ماریں گے، لپٹیں گے۔ آپ دیکھیں برطانیہ میں صرف 6 ہفتے میں جب وہ خاتون جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، انہوں نے 6 ہفتے بعد ریزائن کر دی۔ صحیح، انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہ میں جا رہا ہوں، اور انہوں نے ایک اپنے سے یعنی کہ بالکل دوسری نسل کا، دوسرے قوم، مذہب کا آدمی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے اصول نہیں چھوڑے۔ اب آپ دیکھیں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی ہے وہ انگلینڈ میں ہے۔ کس طرح انگلینڈ میں ہے کہ بادشاہ جو ہے ان کا کرسچن ہے، وزیر اعظم جو سیکنڈ ان کمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی، وہ ہے ہندو، جی، اور لندن کا میئر جو ہے وہ مسلمان ہے، صادق خان۔ تو یہ نمونہ آپ کو کہاں ملے گا؟ مسلمان کنٹریز 57 اسلامک کنٹریز ہیں، 57 اسلامک کنٹریز، ایک میں بھی نہ جمہوری روایات ہیں، نہ گڈ گورننس ہے، کچھ بھی نہیں، بس مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، کرپشن، یہ ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی سوائے لڑائی جھگڑا، کرپشن، کسی ہمارے پڑوسی سے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ ایون چائنا تک شاکی ہے ہمارے سے، جی، کسی پڑوسی سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، افغانستان ہو، ایران ہو، کوئی بھی ہو، چین ہو، بھارت تو ہے ہی ہمارے ہاں، وہ دشمن تو کہہ رہے ہیں، اس کو تو ہم دوست میں شامل ہی نہیں نہیں، کرتے۔ لیکن میں بتا کسی سے تو تعلقات ٹھیک ہوں، صحیح، تو اس کا مطلب ہے ہمارے رویے خراب، صحیح، یہ ہمارے رویے خراب ہوں گے تو کیا۔ دوسری بات ان سب چیزوں کا جو امپیکٹ ہے یہ آتا ہے تعلیم سے، صحیح، بہتری کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے تعلیم سے۔ 347 قبل مسیح میں پلیٹو، جس کو کہتے ہیں نا افلاطون، جی، جی، اس نے 347 قبل مسیح میں سب سے پہلی درسگاہ قائم کی، صحیح، اکیڈمیاں۔ صحیح، سب سے اچھی اور سب سے بہترین کتاب، اول کتاب میں شامل ہوتا ہے ریپبلک کتاب لکھی، ریپبلک اس نے، ہاں، اس نے زور دیا ہے تعلیم پہ، اس نے زور دیا ہے تعلیم پہ کہ نسل کی ڈیولپمنٹ کے لیے، گڈ گورننس کے لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ملک میں شروع سے تعلیم پہ 1.5% ایگریگیٹ ایوریج ہم نے آج خرچ کیا، باقی تو لڑائی دنگوں پہ خرچ کیا ہے، مار پیٹ، کرپشن، سیکورٹی پہ، جی ہاں، سیکیورٹی پہ۔ اس کے علاوہ میں کام ہی کچھ نہیں کیا۔ جب کام نہیں کیا جائیں گے تو قوم بالکل بیکار۔ مجیب صاحب، اس وقت جو عالمی جو صورتحال ہے کووڈ کے بعد جی جی جو پیدا ہوئی ہے، اور جس کے بعد ہماری معیشت بھی اور دنیا کی دیگر ممالک کی معیشت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے آئی ہیں، آپ کے خیال میں کیا ان کے کوئی اثرات بھی ہماری معیشت پہ پڑ رہے ہیں، یا ہماری معیشت جو ہے وہ از خود اسی طرح سے ایکسیلریٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ہماری معیشت تو پہلے سے ہی خراب ہے، اور صحیح، جب باہر کا جو امپیکٹ پڑے گا، خاص طور پہ یوکرین کی لڑائی، جی، یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے جی، وہاں، اور پھر وہ آئل کی پرائسز بھی اسی وجہ سے بڑھیں، کیونکہ موومنٹ مشکل ہو گئی نا، آئل کی موومنٹ مشکل ہو گئی ہے، تو لہٰذا یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے آئل مہنگا ہو گیا۔ صحیح، اس وجہ سے ڈیفینیٹلی اس کا اثر پورے ٹریڈ پہ پڑے گا، ٹریڈ اینڈ کامرس، اس پہ لازمی پڑ رہا ہے اور پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لوگوں کی ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، لوگ ان امپلائے ہو رہے ہیں، انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنے پوری طرح سے کام نہیں کر پا رہی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، سب چیزوں کی وجہ سے ہم نے ایک تنظیم بنائی، کلف، CLIFF، کلف پاکستان، کلچر لٹریری انٹرنیشنل فرینڈشپ فورم، یہ ہم نے بنائی ہے 2015 میں، صحیح، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تعلیم کو، لٹریچر کو، کلچر کو فروغ دیں، نہ صرف اپنے ملک میں، بلکہ
دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہماری ایکسچینجز ہو رہی ہیں ان باتوں کی. دیکھیں کلچر اور لٹریچر یہ تہذیب کی زبان ہے, تہذیبوں کی زبان ہے. یعنی ہم اگر تہذیب ہونا چاہتے ہیں, تہذیب سے لنک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہمیں تہذیب کی طرف آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں ڈائلاگ کی طرف آنا پڑے گا, ہمیں لڑائی جھگڑوں, کیونکہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کسی وقت بھی ایک چھوٹا سا اسپارک چاہیے اور پوری دنیا جو ہے تیسری جنگ عظیم کی طرف چلی جائے گی. تو اس سے روکنے کے لیے ہم نے یہ فورم بنایا ہے, اور اس میں ہم لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں, اپنے اندر کلچر پیدا کریں, اپنے اندر لٹریری ایکٹیویٹیز پیدا کریں, جس سے لوگ ہم آہنگ ہوں گے. کیونکہ یہ بریجنگ کا کام ہے, ہم بریجنگ کا کام کر رہے ہیں. اور ہم نے اس سلسلے میں کینیڈا, یو ایس اے, لنڈن, یو کے اور چائنا اور ان سب جگہوں پہ, انڈونیشیا, ملیشیا, سری لنکا, ان سب جگہ ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ہم نے مختلف نمائندے اپنے مقرر کیے ہیں ان جگہوں پہ, اور ان تمام جگہوں پہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت تیزی سے یہ ترقی کر رہی ہے. کلف فاؤنڈیشن فورم بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اور میں اس کے لیے اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں سب والنٹریلی اس میں کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ لوگوں سے یہ جو ٹینشن ہے نا دنیا میں, بلا وجہ ہیٹریڈ ہے, ٹینشن ہے, اور ایک دوسرے کو عدم برداشت, ان چیزوں کو اگر ختم کریں گے, اور یہ تعلیم سے ہوتی ہے. ہم نے تعلیم پہ زور ہی نہیں دیا. کوئی تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں 10 کروڑ عوام اسکول ہی نہیں گئے. صحیح, آج تک نہیں گئے. 10 کروڑ عوام, 2 کروڑ بچے, 2 کروڑ بچے سالانہ, یعنی ابھی تعلیم سے دور ہے. صحیح. تو جب آپ یہ ریشو ہے آپ کے ملک کی کہ 10 کروڑ عوام اسکول کی شکل نہیں دیکھی اور بالکل جاہل ہے, اسی طرح 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو کیسے ترقی کرے گی یہ ملک؟ کیسے ترقی کرے؟ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ کلف کا جو آپ کا جو پروگرام ہے, آپ نے بتایا کہ آپ بیرون ملک میں بھی کر رہے ہیں. جی, تو آپ پاکستان کے مختلف خطوں میں بھی ایسا کوئی پروگرام کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یا آپ کا جانا آنا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اصل میں تو پورے ملک میں گھوما ہوں, ایک جگہ بلوچستان, سندھ, پنجاب اور KPK وغیرہ سب یہاں تک گھوما ہوں. تو یہاں تو ہم نے لوگوں سے انڈیویجولی طور پہ مل لیے, لیکن باہر ہم اس لیے نہیں جا سکے. پروگرام تو ہے ہمارا, لیکن باہر انشاءاللہ جائیں گے, اور وہاں پہ ہم نے اپنے ریپرزینٹیٹیو, اسپیشل ریپرزینٹیٹیو مقرر کیے ہیں. ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو چائنا میں بھی ہیں, کینیڈا, USA میں بھی ہیں, UK میں بھی ہیں, اور کریبین میں بھی ہیں, اور سری لنکا اور بنگلہ دیش میں ابھی ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی آپ کی ہیں؟ ہمارے جو ہے نا, ہمارے جو لوگ ہیں, کارکن ہیں, ہمارے ممبرز ہیں, یہ بھی نمائشیں مقرر کرتے ہیں. جیسے پینٹنگز کی کر دی, پینٹنگز کی کر دی, فوٹوگرافی کی کر دی, میوزک کی کر دی, فٹ بال میچز کرا دیے, کرکٹ میچ کرائے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انفیوز کرے گی. دیکھیں میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں. کتنی بھی بہترین گاڑی ہو, اگر آپ اس کی کولنگ سسٹم کا انتظام نہیں کریں گے پراپر, تو گاڑی گرم ہو جائے گی اور پھر انجن سیز ہو جائے گا. تو ہمارے معاشرے میں جو کولنگ سسٹم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. صحیح. ہمارے معاشرے میں کولنگ سسٹم ریلیجس جو ایکٹیویٹیز, یہ اس بات کی ریپرزنٹیشن نہیں, اس بات کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں کہ ماحول کو ڈیفیوز کریں گے. یعنی انتہا پسندی ہو, یا پھر یعنی جس طرح ریڈیٹر نہیں کام کرتا, ریڈیٹر کیا کرتا ہے, گاڑی کو ٹھنڈا رکھتا ہے. اگر اس کا انتظام پراپر نہ ہو تو گاڑی اتنی گرم ہو جائے گی کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. تو پارلیمنٹ اور جو ادارے ہیں یعنی ریلیجس ہمارے, یہ اگر پارٹ پلے کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں انسانیت فروغ پائے گی, لوگ خوش ہوں گے, اچھی طرح کام کریں گے. ابھی تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انسانیت ہی نہیں. صحیح. آپ دیکھیں آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو سوچ کے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کوٹ کروں گا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو لوگ تھے ہم ان سے بھی بدتر ہیں. کس طرح؟ وہ اس طرح بدتر ہیں کہ وہ لوگ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفن کر دیا کرتے تھے پیدا ہوتی. ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اس کی بے حرمتی کر کے اس کو جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ اور اس کو مار دیتے اور مار دیتے. صحیح. تو بتائیں کون بہتر ہے؟ مجیب صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایک دم بیٹھتی چلی جا رہی، تو کیا اس وقت جو ڈالر کی جو صورتحال ہے، یا اس وقت جو ہمارے ملک میں اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہے، یہ جو عام مارکیٹوں میں، یا آپ نے بتایا کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے، جی آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان آخر کہاں جا کر اس طرح رک سکتا ہے؟ جی اصل میں دیکھیں نا، یہ باتیں ساری باتیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں کہ ہمارا گول کیا ہے. پارلیمنٹ میں تو صرف لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، گریبان پکڑنے کے لیے پارلیمنٹ استعمال ہو رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھے لوگ چن کے بھیجیں گے، اچھے لوگ آپ کے مفاد. انگلینڈ میں لیجسلیشن کرنے والوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ عوام کے مفاد میں قانون سازی کریں. ان کو وہاں پیسے نہیں دیے جاتے جس طرح اس ملک میں دیے جاتے ہیں کہ بھائی سڑک بنا لو 2 کروڑ روپے رکھ لو، فلانی اسکیم بنا لو 2 کروڑ. یہ سیاسی برائب ہے. صحیح. یہ سیاسی برائب ہے، پولیٹیکل برائب، کہ آپ ایم این اے اور ایم پی او کو پیسے دے رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کروا لو. وہ ایگزیکٹو انجینئر کیا کرے گا؟ وہ پی ڈبلیو ڈی والے کیا کریں گے؟ جی جب ایم این اے اور ایم پی اے سارے پیسے کھا جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ پولیٹیکل برائب کا سسٹم ہمیں ختم کرنا ہوگا، جب ہی ہمارے یہاں کچھ بہتری آئے گی. یہ سیاستداں سب مفاد پرست، سب، کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں کہتا، سب مفاد پرست اور انتہائی کرپٹ ہے. یہ کرپشن کی وجہ سے ساری یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. جب تک ہمارے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام ٹھیک ہے نہیں ہوگا. حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ کفر کی حکومت تو ہو سکتی ہے لیکن چل رہی ہے، ہاں چل رہی ہے، لیکن جہاں عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہ نہیں چلے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے الحمدللہ قرآن شریف جو ہے وہ 3 زبانوں میں، 3-4 زبانوں میں پڑھا ہے. انگلش میں بھی پڑھا ہے میں نے، اردو میں، عربی میں اور پنجابی میں، 4 زبانوں میں نے پڑھا ہوا. تو قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے. اور سب سے پہلا جو لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ اقرا. اقرا مانے پڑھ. اور ہمیں آدمی تھے، ہم آدمی تھے، اور آدمی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آدم سے آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان بننا. تو وہ اقرا کر کے ہم پڑھے. بہترین، دنیا کا سب سے بہترین میسنجر یعنی استاد بھیجا گیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور بہترین کتاب بھیجی گئی قرآن شریف کی صورت میں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے ایک لفظ پہ بھی عمل نہیں کرتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے جو تباہی کی ذمہ دار. یہ باہر کے جو ممالک ہیں، یورپین ممالک، وہاں پہ سب اڈاپٹ کر رہے ہیں ہمارے قانون. لیکن جاپان میں دیکھیں، جاپان میں کوئی غریب نہیں ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، جی سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں. لیکن غربت کا عالم دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ شرک یا بے انتہا. آپ دیکھیں کہ وہ میں دیکھ رہا تھا فگرز، قبروں پہ، مزارات پہ، اور ان کے جو سجادہ نشین اور یہ ان کے، آپ کو میں بتاؤں حیران ہو جائیں گا کہ 1525 ارب روپے جمع ہے صرف انگلینڈ میں. اچھا، صرف انگلینڈ میں 1525 ارب روپے جمع ہیں ان سجادہ نشینوں کے. اور جو قبروں پہ جو بیٹھتے ہیں نا سارے ہمارے جو بڑے بڑے درگاہیں، فلانا نام میں نہیں لینا چاہتا، لیکن سب درگاہوں کا، کیونکہ میرا کام ہی اسٹیٹسٹکس جمع کرنا ہے، ریسرچ ورک ہے. 30 سال کا میرا ریسرچ ایکسپیرینس ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کلف کے بارے میں بتایا ماشاءاللہ، اور آپ نے جس طرح سے پاکستان کی ہسٹری کا یہ بتایا، تو اب آپ کے نیکسٹ پروگرامات جو کلف کے وہ کس حوالے سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں ہمارا کلف بنانے کا مقصد کوئی پولیٹیکل نہیں ہے. صحیح. بالکل نہیں ہے پولیٹیکل. ہم اپنی اس پلانٹ کو جو ارتھ کہلاتا ہے، اس کو ہر قسم کی ہیٹریڈ، ہر قسم کی نفرتوں، ایکسپلائٹیشن، ان سے پاک رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیوٹیفل اور پیسفل خطہ بنے، یہ پلانٹ آف دی ارتھ. ناٹ اونلی فار اس بٹ آور
فار آور فیوچر آلسو، فیوچر جنریشن آلسو. ہم چاہ رہے ہیں یہ فیوچر جنریشن کو یہ پیغام ملے کہ بھئی کلچر ڈیولپ کرو. دیکھیں ہمارے ملک میں الحمدللہ اتنے اچھے کلچر ہے ہمارا. یہ سندھ کا کلچر دیکھیں آپ، 5000 سال پرانا سندھ کا کلچر. آپ ان کی میوزک دیکھیں، آپ ان کی کہانیاں دیکھیں، ترقی سسی دیکھیں. پنی دیکھیں، ان کا نوری جام تماچی اور ڈفرینٹ بھی ہے. کتنا اچھا الغوزہ، ان کی بانسری، ان کا مٹکے والا بات وہ دیکھیں. پھر پنجاب میں دیکھیں آپ، پنجاب کا بڑا زندہ دلان پنجاب. ان کے جناب آپ میوزک دیکھیں، ان کے گانے دیکھیں، ان کے لوگوں سے روایات ملنا، کتنا بلوچی، اتنا زبردست ان کا ہیریٹیج. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں. کے پی کے کو دیکھیں آپ، کے پی کے میں بہترین بجانے والے، گانے والے، یہ وہ. تو ان چیزوں سے لوگ قریب آئیں گے، ان کو قریب لائیں. دیکھیں قومیں بننے میں 500 سال لگتے ہیں. صحیح. قومیں بننے میں 500 سال لگتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی حلیم بنایا ہے نا، حلیم اوور نائٹ بنتا ہے، ساری رات گھوٹتے رہیں. تو اسی طرح 500 سال میں، ابھی ہمیں تو 70-75 سال، یہ کچھ بھی نہیں، صحیح. یہ کچھ بھی نہیں. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی باہم انٹریکشن ہو، خوب محبت ہو، رواداری ہو. یہ سب چیزیں کلچر آپس میں ملیں، لوگ ایک دوسرے سے شادیاں کریں، مل ملاؤ کریں. تو یہ کلپ کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قریب لانا. ہم انٹرنیشنلی بھی یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، تاکہ جو ہمارے معاشرے میں جو تشدد اور مذہبی تشدد، سیاسی تشدد، ان سب سے اس قوم کو نجات دلائی جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب. آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے پاکستان کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، اقتصادیات کے بارے میں اور ملک کی سیاسی صورتحال اور ہونا کیا چاہیے، اس سب کو آپ نے سامنے رکھا. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اور مجیب الرحمان صاحب کو اجازت دیجیے. یہ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں فائنانس اور معاشی ترقی، اور اس سے قبل وہ مختلف چینلز میں بھی ہمارے یہاں کام کرتے رہے ہیں، تو اس لیے حوالے سے آج یہ ہمارے مہمان تھے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اور مجیب الرحمان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.